اور 26 مئی کو یہ کمیٹی بنائی گئی تھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے، اور انہوں نے 7 دن کے اندر اپنی رپورٹ پیش کی، اور اس وقت تک ان 4 ڈسٹرکٹس میں جو سسپیشس ڈومیسائل پی آر سیز ہیں وہ کوئی 154 کے قریب ہیں، اور اب بھی اگر اور دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی اس پر انکوائری ہو رہی ہے اور سب کو اسکروٹنائز کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ یہ بھی سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ہے کہ اگر کسی کو ان 4 ڈسٹرکٹس میں ان 154 کے علاوہ بھی کوئی اعتراضات ہوں تو وہ جی ڈسٹرکٹ ہیں لاڑکانہ، کشمور اور جام شورو اور گھوٹکی۔ انیشلی ان 4 ڈسٹرکٹس میں یہ انکوائری ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی اگر اس میں بھی کسی کو مزید کسی پر کوئی آبجیکشن ہو یا کسی کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی ایویڈنس ہے، تو وہ بھی رجوع کر سکتے ہیں اور ان کو بھی چیک کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح دیگر ڈسٹرکٹس میں بھی اس پر کام ہوگا، اور وہاں پہ کمشنر اور پھر ایک ایڈیشنل کمشنر اس ڈویژن کا، اور پھر ایک سینئر افسر چیف سیکرٹری صاحب نامینیٹ کریں گے سیکریٹریٹ سے کہ وہ بھی اس کمیٹی کے ممبر ہوں گے، اور وہ ان کو اسکروٹنائز کیا جائے گا جہاں جہاں بھی دیگر ڈسٹرکٹ اس میں رہ گئے ہیں۔ اور پھر فیڈرل گورنمنٹ سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ ایک ڈیٹا دے دیں کہ جن پر انہوں نے سندھ کے ڈومیسائل پر پی آر سی پر جو جابز دیے ہیں وہ بھی ڈیٹا ان سے مانگا جا رہا ہے، اور جن لوگوں نے یہ غلط فائدہ اٹھایا ہے، کسی کی حق تلفی کی ہے، اور جو ابھی جن کا ریکارڈ سامنے آیا ہے وہ ظاہر ہے ان پر ایکشن بھی ہوگا، اور اس میں اگر کسی کا کہیں پہ کوئی ایڈمیشن ہے، کہیں پہ کسی کوئی جاب ہے، سروس ہے، تو اس پر بھی ایکشن لیا جائے گا اور ان اداروں کو بھی لکھا جائے گا۔ انیشلی جو یہ رپورٹ آئی ہے اس میں 2 طرح کی چیزیں ہیں۔ ایک تو سندھ پروونس کے اندر ہی کچھ ڈسٹرکٹس کے 2 ڈومیسائل بھی سامنے آئے ہیں، اور پھر کچھ ایسا بھی ہے کہ ایک اس پروونس کا بھی ڈومیسائل ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پنجاب کا ڈومیسائل بھی ان کے پاس ہے، یا کسی اور صوبے کا بھی۔ تو یہی آپ سے آج شیئر کرنا تھا، اور اس پر سی ایم صاحب نے ایک کمیٹی بھی بنا دی ہے جس میں میں بھی ہوں اور ہمارے لا ایڈوائزر ہیں، اور پھر سینئر ممبرز ہیں بورڈ کے، اور 2 اور جو سینئر افسر ہیں ان کو بھی اس میں نامینیٹ کیا گیا ہے، اور ہوم سیکرٹری جو ہیں وہ اس پر ایکشن لیں گے اور وہی اس پر لکھیں گے بھی، تاکہ جو اس کا پروسیس ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ تو آپ کے توسط سے سب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، اور نہ ہی کسی کو زیادتی کرنے دیں گے، نہ کسی کی حق تلفی ہوگی، نہ کسی کی حق تلفی کرنے دیں گے۔ تو اسی سلسلے میں آج آپ کے ساتھ آئے ہیں۔ مزید آپ کے کوئی ہوں کچھ بات کریں گے ہمارے لا ایڈوائزر صاحب اس ایشو پہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناصر شاہ صاحب نے آپ کو بتا دیا ڈومیسائل اور پی آر سی کے حوالے سے جو تحقیقاتی رپورٹ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو کی سربراہی میں وزیر اعلیٰ سندھ کو سبمٹ ہوئی تھی، اس میں 2 بنیادی اس کے جز ہیں جس کے اوپر سندھ گورنمنٹ اس وقت فوکس کر رہی ہے۔ پہلا جز یہ ہے کہ مستقبل میں قانون کی جو لوپ ہولز ہیں اس سے کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے، تو اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سندھ نے ناصر شاہ صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دی ہے، جس کے اندر ناصر شاہ صاحب اس کی سربراہی کریں گے، میں ان کو اسسٹ کروں گا، سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو اس کے اندر ہوں گے۔
جس کا بنیادی مقصد جو 1971 کے سندھ کے PRC رولز ہیں اس کے اندر جہاں جہاں ابہام ہے اس ابہام کو دور کرنا اور ایسے پروپوزل دینا تاکہ جو لوگ اس ابہام کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور سندھ کے حصے کی جو نوکریاں ہیں یا سندھ کے حصے کی جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں ایڈمیشنز ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اس کو دور کیا جا سکے. تو پہلا جز اس کا ہے کہ آئندہ کوئی اس کا فائدہ نہ اٹھا سکے. تو اس کے لیے جو قانونی انٹرونشن کرنے کی ضرورت ہے, قانونی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے, وہ سندھ حکومت اس کمیٹی کے ذریعے کرے گی اور 30 دن کا ٹائم اس کمیٹی کو دیا ہے وہ تمام اصلاحات پروپوز کرنے کے لیے. دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ جہاں جہاں یہ غلطیاں ہو گئی ہیں ان کو کیسے ریکٹیفائی کیا جائے. تو ان 4 ڈسٹرکٹس کے اندر کمیٹی اپنی فائنڈنگ دے چکی ہے پچھلے 28 مہینے کے حوالے سے جو ڈومیسائل اور PRC ایشو ہوئے تھے. ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ یہ جو کمیٹی ہے یہ کمپلین لانچ کرے گی ایک ایپلیٹ فورم کو جس کو ہوم سیکرٹری ہیڈ کریں گے اور وہ ایپلیٹ فورم فیصلہ کرے گا کہ ان غلط یا سسپیشس PRCs کے ساتھ کیا کارروائی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ سندھ نے ہر ڈسٹرکٹ کے لیے کمشنر کی سربراہی میں کمیٹی فارم کر دی ہے تاکہ سندھ کے تمام اضلاع کے اندر ریکارڈ چیک کیا جا سکے کہ جہاں جہاں غلط PRC ایشو ہوا ہے اس کی فائنڈنگ آئے اور جو شخص یہ جانچ کرتا ہے اور معلوم چلتا ہے کہ ہاں فلانے کا PRC غلط ایشو ہے اس کی رپورٹ ایک بار پھر اس ایپلیٹ کمیٹی کے پاس جائے گی جو کہ قانونی طور پر ہوم سیکرٹری کی سربراہی میں کام کر رہا ہے. جو اہم فیصلہ وزیر اعلیٰ سندھ نے ایک اور کیا ہے وہ یہ کہ اگر سندھ کا کوئی شہری بھی یہ سمجھتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے, اگر وہ سمجھتا ہے کہ کسی شخص نے غلط طریقے سے PRC حاصل کر کے اس کی حق تلفی کی ہے تو وہ بھی اس ایپلیٹ فورم کے سامنے اپنی درخواست دائر کر سکتا ہے اور اس کے اوپر قانونی چارہ جوئی کی جائے گی. اور تیسری چیز کہ بہت ساری فیڈرل گورنمنٹ کے اندر بھی آسامیاں بھری گئی ہیں سندھ کے PRC کے بیسس کے اوپر. تو اس سلسلے میں پچھلے 20 سال کے اندر سندھ حکومت وفاقی حکومت سے رجوع کرے گی کہ پچھلے 20 سال میں جو سندھ کے PRC کے بیسس پر جن کو ایڈمیشن کہیں ملا ہے اسلام آباد میں یا فیڈرل گورنمنٹ میں جہاں نوکریاں ملی ہیں اس کی رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ ہم کو جمع کرائے تاکہ ہم چیک کر سکیں کہ آیا وہ PRC صحیح ایشو ہوا تھا, نہیں ایشو ہوا تھا, آیا وہ شخص سندھ کا بسنے والا تھا, نہیں تھا. اور چوتھی چیز, جن لوگوں نے غلط طریقے سے, جن سرکاری افسران نے غلط طریقے سے یہ PRC ایشو کیے ہیں ان کے خلاف بھی قانونی چارہ جوئی کی جائے گی تاکہ یہ ایگزامپل سیٹ کیا جا سکے کہ کسی شخص کو قانون شکنی نہیں کرنی چاہیے اور کسی شخص کو سندھ کی عوام کا حق سلب نہیں کرنا چاہیے. تو یہ وہ مندرجات ہیں جو کہ کل وزیر اعلیٰ سندھ کی سربراہی میں ہونے والے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا تھا. تو ہم نے مناسب سمجھا کہ تمام تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کر لی جائیں چونکہ بہت لوگ اس بارے میں بات کر رہے ہیں, بار بار میڈیا پر, سوشل میڈیا پر اس بارے میں گفتگو کی جاتی ہے. تو میں سندھ حکومت کے بہاف پہ آپ کو اس بات کی یقین دہانی کراتا ہوں کہ جیسے ہی یہ PRC کا ایشو ہائی لائٹ ہوا فوری طور پر سندھ حکومت حرکت میں آئی, فوری طور پر کمیٹی کو تشکیل دیا گیا, کمیٹی نے اپنی فائنڈنگز جمع کرا دی ہیں اور جو فیصلے فوری طور پر کرنے کی ضرورت تھی وہ سندھ حکومت نے, وزیر اعلیٰ سندھ نے فوری طور پر کر لیے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ہم کرتے رہیں گے. اس کے ساتھ ساتھ میں ایک سیاسی ایشو کے اوپر بھی بات کرنا چاہوں گا. آپ سب تمام دوست جانتے ہیں کہ جب سے شوگر کمیشن کی رپورٹ منظر عام پر آئی ہے میں نے یا سندھ حکومت کے وزراء نے کچھ سوالات وفاقی حکومت سے پوچھے ہیں وزیر اعظم کے رول کے بارے میں. وہ سوالات بڑے سمپل ہیں کہ شوگر کمیشن خود کہتا ہے کہ پاکستان میں چینی کی قیمتوں میں اس لیے اضافہ ہوا چونکہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کی وفاقی حکومت نے اجازت دی.
جب ہم کاغذات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کامرس ڈپارٹمنٹ کی کامرس ڈویژن کی ریکویسٹ پر کیا گیا اور وہ ریکویسٹ وزیر اعظم پاکستان اور مشیر تجارت کی اجازت سے منظوری کے ساتھ سبمٹ ہوئی. اس ریکویسٹ کے بعد ای سی سی نے اس کو اپروو کیا اور ای سی سی کے فیصلے کی توثیق وزیر اعظم کی سربراہی میں وفاقی کابینہ نے کی. شوگر کمیشن خود کہتا ہے اپنی رپورٹ میں کہ پچھلے 11 ماہ کے اندر 40.5 ارب روپے مارکیٹ مینیپولیشن سے کچھ لوگوں نے کمائے جو کہ پاکستان کی عوام کی 22 کروڑ عوام کی حق تلفی ہوئی. یہ تمام امپورٹنٹ سوالات کا جواب نہ کمیشن کی رپورٹ میں ہمیں ملا کہ وزیر اعظم کا اس میں کیا رول تھا، کیونکہ وزیر اعظم کی منظوری کے بغیر یہ فیصلے نہیں ہو سکتے تھے. کیوں ان چیزوں کو کور کیا گیا، یہ سوالات ہم نے وفاقی حکومت سے پوچھے، وزیر اعظم کے 2 درجن ترجمانوں سے پوچھے اور شہزاد اکبر صاحب سے پوچھے، لیکن آج 2 ڈھائی 3 ہفتے ہو گئے ان سوالات کا جواب نہ سندھ حکومت کو ملا ہے نہ پاکستان کی عوام کو ملا ہے. ویکینڈ پر شہنشاہ احتساب شہزاد اکبر صاحب ایک بار پھر پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی وزیر اعظم نے بہت بڑے فیصلے کر لیے ہیں اور معاملہ نیب کو ریفر کیا جا رہا ہے. ہم نے امید کی تھی کہ شاید اس پریس کانفرنس میں شہزاد اکبر صاحب اس بات پر روشنی ڈالیں گے کہ وزیر اعظم کو پروب کیوں نہیں کیا گیا، وزیر اعظم کو سوال نامہ کیوں نہیں پوچھا گیا. وزیر اعلیٰ سندھ سے تو آپ سوال پوچھ سکتے ہیں، پیپلز پارٹی کی قیادت سے پوچھ سکتے ہیں، اپوزیشن پارٹیز کی قیادت سے آپ پوچھ سکتے ہیں. کیا وزیر اعظم پاکستان قانون سے بالا تر ہیں جن کی منظوری کے بعد چینی کو ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا؟ کوئی جواب ہمیں نہیں ملا ابھی تک. اور اب تیسرا سوال میں پوچھنا چاہوں گا چینی کے حوالے سے، جو کہ کل میڈیا پر پھر ہائی لائٹ ہوا ہے، اور وہ ہے یوٹیلیٹی سٹورز کے حوالے سے. یوٹیلیٹی سٹورز منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے اور منسٹری آف انڈسٹریز کا اپریل کے مہینے میں جب چینی کا بحران ہو چکا تھا تقریباً 3.5 لاکھ ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے. یہ دستاویزات یوٹیلیٹی سٹورز کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں، ٹینڈر ڈاکیومنٹس. 3,65,000 ٹن چینی کو خریدنے کا یوٹیلیٹی سٹور فیصلہ کرتی ہے. اور یہ سوال کھڑا ہوتا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور جو کہ اس کے ایم ڈی نے آ کے کنفرم کیا ہے کہ اس نے چینی خریدی ہے 80 اور 82 روپے کے بیچ میں، جبکہ ایکس مل پرائس اپریل کے مہینے میں 76 روپے تھی. یعنی کہ ایک اور ڈاکہ پاکستان کے خزانے پہ، یعنی کہ ایک اور ڈاکہ پاکستان کی 22 کروڑ عوام پہ. منسٹری آف انڈسٹریز کا وزیر کوئی نہیں ہے، اس کے مشیر ہیں. میں پھر آسان الفاظ میں ریپیٹ کرتا ہوں، بلکہ میں وہ کہتا ہوں جو کہ آپ کی اٹینشن کیچ کرے گا. یوٹیلیٹی سٹورز منسٹری آف انڈسٹریز کے انڈر آتا ہے. اپریل میں منسٹر انچارج آف انڈسٹریز غالباً وزیر اعظم پاکستان خود تھے، رزاق داؤد صاحب مشیر تھے اس کے بعد حماد اظہر صاحب کو یہ چارج دیا گیا ہے. یوٹیلیٹی سٹورز نے اپریل کے مہینے میں 3,65,000 ٹن چینی خریدنے کا فیصلہ کیا اور وہ دستاویزات یوٹیلیٹی سٹورز کی ویب سائٹ پر اویلیبل ہیں. پروکیورمنٹ پروسیڈنگ ہوئی اس کی 3,65,000 ٹن کی. یوٹیلیٹی سٹور کے ایم ڈی کا سٹیٹمنٹ ہے جو میڈیا پر چلا کہ یہ چینی ہم نے 80 سے 82 روپے کے درمیان خریدی ہے. 80 سے 82 روپے کے درمیان، جبکہ اس دوران تحقیق یہ بتاتی ہے کہ ایکس مل پرائس 76 روپے تھی، 76 روپیز تھی. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 3,65,000 ٹن کیوں مہنگے داموں پر خریدی گئی؟
کس کو ریلیف دی جا رہی تھی, کس کی ایما پر یہ کام کیا جا رہا تھا. یہ سوال پوچھنے پر ساری پاکستانی قوم حق بجانب ہے. اور جس طرح پچھلے سوالوں کا جواب ہمیں وفاقی حکومت نے نہیں دیا, میں ایک بار پھر ان 2 سوالوں کو دہرانا چاہوں گا اور یہ تیسرا سوال اس پر ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کس کی منظوری سے ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا, کس کی ریکمنڈیشن پر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا, کس کے پروپوزل پر ایکسپورٹ کرنے کا فیصلہ ہوا. کیا شوگر کمیشن یہ نہیں کہتا کہ چینی کی ایکسپورٹ کرنے سے چینی کی قلت ہوئی, جس کی وجہ سے مارکیٹ مینیپولیشن ہوئی اور چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا؟ جس نے فیصلہ کیا, کیا اس سے سوال جواب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا اس کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ جن لوگوں نے اس 11 ماہ کے عرصے میں 40.5 ارب روپے کا نقصان پاکستان کی 22 کروڑ عوام کو پہنچایا چینی کی قیمتوں میں اضافہ کر کے, کیا ان سے سوال جواب نہیں ہونا چاہیے؟ اور اب تیسرا سوال جو کہ کل ایک ٹیلی ویژن چینل پر ہائی لائٹ ہوا کہ اس میں یوٹیلیٹی سٹورز کا کیا رول تھا, کس کی اجازت سے یوٹیلیٹی سٹورز نے پروکیورمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا, اتنی بڑی پروکیورمنٹ کرنے کا فیصلہ کیا؟ کیا ایکچولی ضرورت تھی اتنی پروکیورمنٹ کی, اور وہ پروکیورمنٹ شاید مہنگے داموں پر کی گئی؟ میں کوئی الزام کسی کے اوپر نہیں لگا رہا, میں ایک بار پھر بڑے مؤدبانہ عاجزانہ انداز میں سوال پوچھ رہا ہوں کہ اس سوال کا جواب پاکستان کی عوام کو ملنا چاہیے. اگر سوال کا جواب ریزنیبل ہے, مناسب ہے, تو پلیز وہ جواب پرووائڈ کر دیجئے. چونکہ جو لوگ احتساب کی بات کرتے ہیں اور بار بار دوسروں کے اوپر الزام لگاتے ہیں تاکہ ایکچوئل ایشو سے معاملے کو ڈائیورٹ کیا جا سکے, کرونا کے ایشوز سے ڈائیورٹ کیا جا سکے, ملک کی معیشت کو جو برا حال ہے, جو عوام کا استحصال ہو رہا ہے, ان ایشوز سے پاکستان کی عوام کی اٹینشن کو ڈائیورٹ کر سکیں, وہ اس طرح کے ایشوز کریٹ کرتے ہیں. تو اس لیے میں 3 سوال پاکستان کی عوام کے بہاف پہ, سندھ حکومت کے بہاف پہ وفاقی حکومت سے پوچھ رہا ہوں, وزیر اعظم پاکستان سے پوچھ رہا ہوں, وزیر اعظم پاکستان کے ترجمانوں سے پوچھ رہا ہوں, شہزاد اکبر صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ ان سوالات کا جواب دیں کہ کیوں یہ تمام فیصلے کیے گئے. بہت شکریہ. اگر کوئی سوال جواب ہیں تو. شاہ صاحب, کراچی میں جو بڑی عمارتیں ہیں وہ لوگوں کے لیے قبرستان بن رہے ہیں, سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس کرپشن کے حوالے سے کیوں کوئی ایسی انویسٹیگیشن کمیشن نہیں بنایا جاتا, کوئی عدالتی کمیشن یا کوئی JIT بنایا جائے, کیونکہ رواں سال 3 واقعات ہو چکے ہیں جہاز حادثے کے علاوہ. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اور اس میں افسوسناک واقعہ ہوا, یہ جو عمارت گری جس کی انویسٹیگیشن بھی کی جا رہی ہے, اور یہ مخدوش عمارتوں میں سے تھی, اور اس کے لیے ان کو نوٹسز بھی کیے گئے تھے. اور پھر جس دن یہ عمارت گری ہے, جس شام کو, جب ایک سائڈ پہ ہو گئی اور اس میں مزید امکانات ہوئے کہ یہ گرنے والی ہے, تو بہت سے لوگ پھر اس دن وہاں سے نکلے ہیں, بہت ساری فیملیز, لیکن کچھ پھر بھی نکلنے کو تیار نہیں تھیں. اس وجہ سے یہ نقصان ہوا. ابھی تک وہاں پہ ریسکیو کا کام جاری ہے. آپ کے علم میں ہے کہ سندھ گورنمنٹ نے کچھ ہی عرصہ پہلے SBCA کی اسپیشل کورٹس کے لیے بھی عدالت عالیہ کو لکھا ہے, اور وہ بھی عنقریب شروع ہو جائیں گی, اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جہاں پہ یہ اس طرح کی irregularities ہیں یا جو بھی کسی کی نیگلیجنسی ہے, تو کورٹس ہوں گی تو فوری طور پر جزا اور سزا کے عمل جو ہے اس میں تیزی آئے گی اور ان پر ایکشن ہوگا. لیکن حالیہ دنوں میں ایک بہت بڑی تعداد جو سینئر افسران بھی تھے, جن کے خلاف مختلف اوقات میں مختلف ادوار میں شکایات بھی تھیں, یا جن کے ادوار میں بہت ساری اللیگل کنسٹرکشنز ہوئی, ان سب پر ایکشن لیا جا چکا ہے. وہ سسپینڈ ہیں. ایک سیریس اور سینئر افسران اس کی انکوائری بھی کر رہے ہیں. بہت ساروں پر پہلے بھی ایکشن ہوا ہے. اسی اسنا میں اگر آپ 1 سال کا ہی صرف لے لیں پیریڈ, تو 1000 سے زیادہ اللیگل جو اسٹرکچر ہیں ان کو ڈیمولش کیا گیا ہے اور ایکشن کیا جا رہا ہے. یہ بھی حقیقت ہے کہ بہت ساری جو ہیں اللیگل تعمیرات ہیں
لیکن اصل ایشو جو عمارات گھرنے کا ہے وہ مخدوش عمارتیں ہیں جو آئیڈینٹیفائی کی گئی ہیں کوئی 422 کے قریب، جس میں 50 جو ہیں وہ ہیریٹیج میں بھی ہیں. ان سب سے نیگوسیشنز کی جا رہی ہے، لیکن لوگ ایویکیٹ نہیں کر رہے، خالی نہیں کر رہے، ایویکیشن نہیں چاہتے، کیونکہ جو لوگ رہتے ہیں یہ بہت ساری وہ عمارتیں ہیں جو پاکستان بننے سے پہلے کی بھی ہیں، اور وہ پگڑی سسٹم پہ ہیں. ان کو اس بات کا یقین نہیں ہوتا کہ اگر ابھی یہ ہمیں یہاں سے کہیں اور منتقل کر رہے ہیں تو بعد میں ہم کوئی اس طرح کی جگہ ملے گی. آج بھی ہماری اس پہ ایک میٹنگ ہے اور جس میں مختلف تجاویز ہیں جن پر عمل کیا جائے گا تاکہ کچھ پائلٹ پروجیکٹس بھی بنا لیے جائیں اور کچھ لوگوں کو منتقل کیا جائے تاکہ ان کی تشفی ہو سکے. لیکن جہاں جہاں پہ اس طرح کی غیر قانونی تعمیرات ہو رہی ہیں وہاں پہ سیریس ایکشن لیا جا رہا ہے. دیکھیں اس طرح کی بہت سارے ایشوز ہیں جن کو ریکٹیفائی کیا جائے گا. جس طرح ایڈوائزر لا صاحب نے آپ کو بتایا کہ قانون سازی میں بہتری لائی جا رہی ہے. بہت ساری ایشوز ایسے ہیں جس میں اس طرح کے سکم ہیں جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں، تو اس کو انشاءاللہ بہتری لائی جائے گی اور ایشوز ہیں جن کو بہتر کیا جائے گا. جی امت صاحب. شاید 29 بستروں پر 29 کروڑ کی لاگت تھے، جس میں 9 وینٹیلیٹرز اور 62 سے زائد کا عملہ وہاں تعینات کیا گیا. تو وہ اطلاعات ہیں کہ ناکام ہوا ہے اور بند ہو گیا ہے. تو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہیلتھ منسٹری میں سے کسی کو آپ اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں گے یا وہاں پر جانے کے لیے بھی 4 گھنٹے جو ہے وہ درکار تھے؟ تو جو وہاں پر پیشنٹ تھے ان کے جو رشتے دار ہیں وہ وہاں پر نہیں جا سکتے تھے. تو یہ کیا کہیں گے؟ دیکھیں ایک تو آپ کی اطلاعات غلط ہیں کہ اتنا کوئی بڑا خرچہ ہوا اور پھر وہ بالکل کوئی فیل ہوا، ایسا نہیں ہے. کم اخراجات میں مختلف اس طرح کی فیسلٹیز جو ہیں سندھ گورنمنٹ نے پورے صوبے میں اسٹیبلش کی ہیں، اور اس وقت بھی ایک جو یہ تاثر کچھ دنوں سے تھا کہ بالکل بھی کہیں پہ نہیں ہے، اویلیبلٹی نہیں ہے، اور جو پیشنٹس ہیں ان کو کہیں بھی نہیں رکھا جا رہا، وہ بھی ایک ریومری تھی. بہت ساری اویلیبلٹی اب بھی ہے، بلکہ مزید اس کو بہتر کیا جا رہا ہے. چیف منسٹر صاحب نے اس پہ خصوصی اقدامات کیے ہیں، ہماری منسٹر ہیلتھ نے بہت اس میں کام کیا ہے. تو پورے سندھ میں اس وقت بھی ہمارے پاس بہت زیادہ اویلیبلٹی ہے بیڈز کی اور مریضوں کو، پیشنٹس کو ایکوموڈیٹ کرنے کی. جہاں اب تعداد بالکل بڑھی ہے اور بہت زیادہ تیزی سے پیشنٹس کی تعداد بڑھ رہی ہے، جس بات کا ہم شروع سے کہتے تھے کہ اگر اس وقت احتیاطی تدابیر لے لی جاتی، لاک ڈاؤن پراپر کیا جاتا تو آج اس طرح کے حالات نہ ہوتے. وہی جو سندھ گورنمنٹ کی بات تھی، چیف منسٹر سندھ کی بات تھی، آج وہی بات پرائم منسٹر صاحب بھی کر رہے ہیں اور ان کے دیگر جو سینئر لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں. لیکن اس وقت اس پر اس وجہ سے اس کو سیریس نہیں لیا گیا کیونکہ وہ سندھ گورنمنٹ کہہ رہی تھی، چیف منسٹر سندھ مراد علی شاہ صاحب کہہ رہے تھے یا ہمارے یہاں کے سینئر ڈاکٹرز کہہ رہے تھے. تو اب جب سب نے دیکھا کہ ایک دم سے پیشنٹ پورے پاکستان میں بڑھ رہے ہیں تو اب اس بات کو انہوں نے ریئلائز کیا ہے اور اب یہ بات خود بھی کر رہے ہیں. لیکن آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کی بہت ساری فیسلٹیز بنائی گئی ہیں،
کچھ ظاہر ہے شہر سے آپ جس طرح کہہ رہے ہیں دور ہے، لیکن بہت ساری یہاں قریب بھی ہیں، تو سب کو وہاں پہ ایڈجسٹ کیا جا رہا ہے. مرزا صاحب یہ ایک طرف تو وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وزیر اعظم کو خط لکھتے ہیں اور ان سے مدد بھی ان سے مانگتے ہیں کہ ٹڈی دل کا جو خطرہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی جو سندھ کی لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے سندھ حکومت پہ جو ہے وہ تنقید شروع ہو جاتی ہے. طیارہ گرتا ہے کراچی کے اندر تو اس کے اوپر بھی جو ہے الزام تراشیاں جو ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. پھر 18ویں ترمیم کے اوپر بھی جو ہے گزشتہ روز جو ہے ریپلیکیشن جمع کرائی گئی ہے خود سندھ کی جانب سے، وہ 18ویں ترمیم پر بات کرنا چاہتے ہیں سندھ حکومت سے. تو جو ایک ہنگامی صورتحال ہے، پینڈیمک ہے، اور اس کے اوپر یہ الزام تراشیاں کب تک چلتی رہیں گی؟ اور ایک آخری اور سوال آپ سے یہ ہے کہ جب یہ کورونا کا سلسلہ شروع ہوا تھا تو اس میں ایک پالیسی شروع کی گئی تھی کہ ٹریک اینڈ ٹریس وفاق کی جانب سے، تو اس کے اوپر کیا سندھ حکومت ابھی تک عمل کر رہی ہے؟ اس میں بھی تنقید کا سلسلہ غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں جس مشکل وقت سے اس وقت ساری پاکستانی قوم گزر رہی ہے، میں سمجھتا ہوں تنقید کرنے سے ہم اس وقت اپنے مسائل حل نہیں کر سکتے. ہمیں بار بار اس بات پر کوشش کی ہے کہ ہم اپوزیشن کے دوستوں کو قائل کر سکیں کہ ابھی معاملہ پیپلز پارٹی کا یا پی ٹی آئی کا نہیں ہے. اس وقت پاکستان کی عوام کی بقا کی جنگ ہے، صحت کی جنگ ہے. تو اس کو آپ اپنی سیاسی جو چپکلش ہے اس کی نظر نہ کریں، مل کر کام کریں. بٹ انفارچونیٹلی جب ہم نے ان کی طرف مل کر کام کرنے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جواب ان کا مثبت نہیں آیا. اور آپ اپنے سوال میں خود کہہ چکے ہیں کہ وہ ہر پاکستان میں ہونے والی غلط چیز کا ذمہ دار پیپلز پارٹی کو ٹھہراتے ہیں، آصف علی زرداری صاحب کو ٹھہراتے ہیں، بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ٹھہراتے ہیں، یا 18ویں ترمیم کو ٹھہراتے ہیں. کوئی کبھی ان سے پوچھے 18ویں ترمیم ہے کیا تو ان کو پتہ نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بحث سے پہلے ان کو 18ویں ترمیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھنا اگر چاہتے ہیں تو ہم کریش کورس ان کو دینے کو تیار ہیں کہ آ جائیں، ان کو بتا دیں کس طریقے سے 18ویں ترمیم کو پاس کرنے کے مثبت اثرات آئے ہیں. آج اگر سندھ کے اندر سب سے زیادہ نمبر ہے کرونا وائرس کے پیشنٹ کی ریکوریز کا، ہم الحمدللہ 20,000 پیشنٹس ٹچ کرنے والے ہیں، ریکورڈ پیشنٹس. ہیلتھ ڈیوالو ہوا، اس کا فائدہ ہوا. میں ماضی میں بار بار آپ کے سامنے گزارشات کرتا رہا ہوں کہ یہ جتنے بھی اپنے آپ کو بڑے نیک کمپٹنٹ لوگ کہتے ہیں، چیمپئن کہتے ہیں، ان سے پوچھیں کہ کوئی NICVD کی طرز پر اسٹیبلشڈ ہسپتال خیبر پختونخوا میں، پنجاب میں، اسلام آباد میں دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ گمبٹ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس جیسا دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ JPMC میں سائبر نائف فیسلٹی جیسا دکھا دیں. کوئی ایک ادارہ سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل ریہیبلیٹیشن جیسا دکھا دیں تو میں غلط ہوں گا، یہ ٹھیک ہوں گا. یہ کبھی ان سوالات کا جواب نہیں دیتے. کوئی ایک مثال آپ مجھے دے دیں. آپ سب کراچی میں بیٹھے ہیں، آپ سب اندرون سندھ جاتے ہیں، آپ کو یہ تو مثال ملے گی کہ دیہی سندھ میں، خیرپور میں پنجاب کا پیشنٹ آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے، سکھر میں رحیم یار خان سے پیشنٹ آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے، کوئٹہ کا پیشنٹ کراچی آ کے ٹریٹ ہو رہا ہے. کوئی آپ مجھے ایک مثال دے دیجئے کہ ہمارے ٹنڈو محمد خان کا پیشنٹ پشاور گیا تھا. کوئی ایک مثال دے دیجئے کہ لاڑکانہ کا پیشنٹ جو ہے وہ ڈیرہ اسماعیل خان گیا تھا، جہاں پر انہوں نے دودھ و شہد کی نہریں بہائی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس مشکل وقت میں بجائے اس کے ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں، ایک دوسرے کا ساتھ دیں. یہ بیجا تنقید کر کے ہم ایک دوسرے کو نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو بیجا تنقید صرف پیپلز پارٹی کے بغض میں، سندھ حکومت کے بغض میں کہ جی SOP فالو نہ کرو، یہ کہ لاک ڈاؤن نہیں ہونا چاہیے. آج آپ نتیجہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے بڑے پیمانے پر پاکستان بھر کے اندر یہ کرونا وائرس پھیلا ہے. عام آدمی ہو، وفاقی وزیر ہو، پارلیمنٹ کا ممبر ہو، اس کو یہ انفیکشن لگ چکا ہے. کوئی میڈیا پرسنالٹی ہو، اس کو یہ انفیکشن لگ گیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم کو مل کر پبلک کو صرف یہی گزارش کرنی چاہیے کہ اس مشکل وقت میں ہم سب ساتھ ہیں. اس مشکل وقت میں ہم سب کو ایک دوسرے کو یہ تلقین کرنی چاہیے کہ ماسک پہنو، سماجی فاصلہ اختیار کرو، اور غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلو، اور غیر ضروری طور پر اگر بیان بازی بھی نہیں کریں تو زیادہ اچھا ہوگا.
1951 का जो डोमिसाइल इशू का जो 1951 का एक्ट है, सिटीजनशिप एक्ट, उसी के तहत डोमिसाइल की बेस पर, जबकि वो नेशनलिटी की बुनियाद पे शहरियत लेने के लिए थे, लेकिन डोमिसाइल की बुनियाद पर नौकरियां भी दी गई और तालीमी इदारों में दाखिलाएं भी दी गई, जबकि बेस पीआरसी होना चाहिए था। क्या आप नेशनल जो सिटीजनशिप एक्ट है उसमें तरमीम करने के लिए वफाक को कहेंगे, या पीआरसी जो है उसके रूल मजीद सख्त करने के लिए सिंध असेंबली में कोई कानून साजी की जाए? मैं आपके इस तासुर की थोड़ी तरदीद करना चाहूँगा कि जो नौकरियां हैं या जो एडमिशन्स हैं वो डोमिसाइल के बेसिस पर नहीं, पीआरसी के बेसिस पर मिल रहा है। और सूबाई असेंबली जो है ना, वो डोमिसाइल का जो इशू है या सिटीजनशिप एक्ट जो है, हम उसको तब्दील नहीं कर सकते, बिकॉज वो पार्लियामान का काम है। हमारा काम जो 1971 के सिंध के पीआरसी रूल्स हैं उसको हम बेहतर बना सकते हैं, उसको इन्फोर्स कराने के लिए जो जो उसके अंदर इबाम है उसको दूर कर सकते हैं। और इसीलिए नासिर शाह साहब की सरबराही में वो कमेटी तश्कील दी गई है जिसका बुनियादी काम उस कानून को बेहतर बनाना होगा, ताकि उस कानून से, उस इबाम से जो लोग फ़ायदा उठाते हैं उस फ़ायदे को वो लोग ना उठा सके और चीज़ ट्रांसपेरेंटली हो सके। तो मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूं कि इंशाल्लाह अगले 30 रोज़ के अंदर ये कमेटी अपना प्रपोजल दे देगी और इस प्रपोजल के तहत इंशाल्लाह मौसर कानून साजी की जाएगी ताकि इन तमाम इशूज़ को एड्रेस किया जा सके। ये करके आपसे कर एक मिनट वो पहले कह रहे थे, रुक जाइए। मुशावरत लेनी थी कि संथियारची के जो इल्जामात हैं, एक तो पीपल्स पार्टी मौसर अंदाज में खुलकर जो है ना वो उसके जवाब नहीं दे रही है, दूसरा उन्होंने रेमान मलिक पर जो इल्जामात लगाए थे, कानून क्या कहता है कि गुलदस्ता लेने और 2000 पाउंड लेने के बाद क्या रेप केस बनता है? मैं समझता हूँ इस संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस को आप इस तरह के गैर संजीदा मामलात की तरफ डाइवर्ट ना करें। एक मिनट, जो उन्होंने इल्ज़ाम लगाया मलिक साहब के ऊपर या पीपल्स पार्टी की क़यादत के ऊपर, जिन जिन लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगाया वो उसकी तरदीद ऑटोमेटिकली कर चुके हैं, कल परसों वो तरदीद हो चुकी है। तो मैं समझता हूं अगर किसी ने ज़्यादती की है तो कानूनी जो प्रोसीजर है वो फॉलो होना चाहिए। लेकिन इस तरह मैं समझता हूं 11-11 साल बाद, 10-10 साल बाद अगर बयानबाजी की जाएगी तो वो भी इनअप्रोप्रिएट चीज़ है, वो नहीं होनी चाहिए। किसी के साथ कोई ज़्यादती हुई है उसको एजिटेट करें, बट कानूनी अंदाज से करें। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से, ट्विटर पर बात करने से मैं समझता हूं मामला हल नहीं होते। ट्रांसपोर्ट सब कुछ महंगा कर दिया जाता है। अब इतनी कमी आई है तो यकीनन प्राइस कंट्रोल तो प्रोविंस के पास है, वो इश्यूज भी हैं, लेकिन एक इशू ये है कि प्राइसिंग को कंट्रोल करना इतनी कम हो चुकी है। लेकिन आप फेयर देखें, किराया देखें, दाल चावल चीनी देखें, सब्जी देखें, तमाम चीजें फुल अपनी जोबन पे प्राइस, इसके लिए आप कुछ कर रहे नहीं कर रहे। ये देखें, ये बिल्कुल ये जो बात की है ना, आपके सवाल का जवाब, एक मिनट, आपके सवाल का जवाब आपकी साथी ने भी दे दिया कि कीमतें तब कम होंगी जब पेट्रोल लोगों को मिलेगा। यहां तो इस वक्त तेल दस्तयाब ही नहीं है और कल चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने 2 टोक मौक़िफ़ इस बारे में दिया है कि इस तरीके से अवाम का इस्तेहसाल आप नहीं कर सकते। एक तरफ आप ज़बानी तौर पर कहते हैं कीमतें कम हो गई, लेकिन कीमतें कम होने के जो मुस्बत असरात हैं वो तो तब हम रिसीव कर पाएंगे जब एक्चुअली तेल मिल पाएगा, जब पेट्रोल मिल पाएगा। और पेट्रोल पंप पर अगर तेल नहीं मिल रहा तो मैं समझता हूं इसका सवाल आप किसी सूबाई हुकूमत से नहीं पूछ सकते। नहीं, ये आप थोड़ा सा अपनी तशरीह करें कि पेट्रोल प्रोडक्ट्स को रेगुलेट सिंध हुकूमत नहीं करती है, फेडरल गवर्नमेंट करती है। इसके रेट का तयन फेडरल गवर्नमेंट करती है। पीएसओ हो, शेल हो या कोई और ऑयल मार्केटिंग कंपनी हो, इनको कोई सूबाई हुकूमत रेगुलेट नहीं करती, ये फेडरल गवर्नमेंट करती है। तेल अगर मिलेगा मार्केट में उसके बाद वो तमाम चीजें हो पाएंगी ना। अस्पतालों में, लेबोरेटरीज में टेस्ट की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो रिजल्ट दे सके। हमारे एक दोस्त है, उसकी मवानी की कल डेथ हुई है, हफ्ते को टेस्ट हुआ, अभी तक उसकी फैमिली में किसी को रिपोर्ट नहीं दी गई है। डीएचओ ऑफिस के बाहर आप जाएंगे कि वहाँ पर रट लगा हुआ है, उन्होंने नोटिस बोर्ड लगा दिया कि हमारे 25 एम्प्लॉय जो है वो कोरोना का शिकार हो गए, इसलिए अब तक दफ्तर बंद है। तो सर ये सूरत हाल है। सर जो हेल्थ केयर कमीशन बनाया था आपने,
अब अस्पतालों में लोग नहीं जा रहे हैं, छोटे छोटे क्लिनिक्स दोबारा खुल गए हैं, जिन लेबोरेटरीज पर जो है वो टैक्स लगाया था वो दोबारा खुल गई है। जब से इनके सरबराह चेंज हुए हैं तो वो उन्होंने छापे बंद कर दिए हैं जो थोड़े बहुत वो करते थे। तो सर इस हवाले से बता दें कि ये हेल्थ केयर कमीशन फिर कब एक्टिव होगा, और सर कोविड के टेस्ट जो है वो हो तो रहे हैं लेकिन उनके रिजल्ट नहीं मिल रहे। ये जो आपने स्पेसिफिक इशू पॉइंट आउट किया है, ये मुझे तफसीलात दे दीजिएगा, मैं खुद पर्सनली इसको चेक कर लूँगा। एक मिनट, मैं सिर्फ इस तासुर की थोड़ी तरदीद करना चाहूँगा कि जो हम कहते हैं कि 8,000 से ऊपर डेली टेस्ट किए जा रहे हैं, ये 8,000 वो हैं जिसके रिजल्ट आ रहे हैं। 8,000 टेस्ट दिए जाते हैं, आप चाहेंगे वो तमाम मैं आपको कागजात आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन हाँ कहीं कहीं इशू आ रहा है और इशू को हमें तस्हीह करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसको इम्प्रूव किया जाएगा। तो आप डिटेल्स दे देंगे, मैं आपका इसका जवाब दे दूंगा। हेल्थ केयर कमीशन का जहाँ तक ताल्लुक है, हेल्थ केयर कमीशन को नेचुरली जो उसका कानूनी रोल है उसको बेहतर तरीके से एहसन अंदाज से सरअंजाम देने की ज़रूरत है। सिंध असेंबली ने, सिंध हुकूमत ने इस इदारे को बनाया था ताकि लोगों के जो हेल्थ राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके, जो उनके सेहत के इशूज़ हैं उसके अंदर एक थर्ड पार्टी एस्पेक्ट आ सके और उसको न्यूट्रल तरीके से देखा जा सके। तो आपकी बात दुरुस्त है कि हेल्थ केयर कमीशन को भी और ज़्यादा मुतहर्रिक अंदाज से और ज़्यादा मौसर अंदाज से काम करना चाहिए। ये मीडिया ने इशू रेज़ किया है, मैं भी इसको हेल्थ केयर कमीशन से बात करके, ये इंडिपेंडेंट इदारा है, ये मैं आपको वाज़े करना चाहूँगा कि सिंध हुकूमत के मातहत काम नहीं करता, इसको तमाम ऑटोनॉमी इंडिपेंडेंस हासिल है और उसको अपना जो कानूनी रोल है वो सही तरीके से परफॉर्म करने की ज़रूरत है। एक K4 का एक जवाब, एक सेकंड। अब देखिए, एक तो K4 पे काम हो रहा है और K4 पे बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात भी आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हो रही हैं और उसमें कहा जा रहा है कि इसका रूट जो है वो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट में कई दफ़ा किसी को फ़ायदा देने के लिए चेंज किया गया। तो रिकॉर्ड मौजूद है। ये जितनी दफ़ा भी रूट K4 का चेंज हुआ था वो 2008 से पहले की बात है, जो उन्होंने मुतय्यन किया था, उसका जो फिजिबिलिटी या दीगर चीज़ें थी, जब वो पूरी अप्रूव हुई तो उसके बाद पीपल्स पार्टी के दौर में कभी भी उसका रूट जो है वो चेंज नहीं किया गया। उस पर जो काम है वो इंशाल्लाह है। कुछ इश्यूज़ थे जो नेस्पाक और दीगर बड़े इदारों की तरफ से आए थे, लेकिन उनको भी रिजॉल्व किया जा रहा है और पूरी कोशिश की जा रही है कि K4 पे जो ये पहला उसका फेज़ है उसको कंप्लीट किया जाए। पानी का इशू है, उसको कोशिश करके बढ़ाया जा रहा है। उसकी इस्तेदाद आपने देखा कि कुछ अरसा पहले 100 MGD का भी एक इफ्तिताह किया था चेयरमैन बिलावल साहब ने, जिसकी वजह से भी कुछ बेहतरी आई। अब हम लोग डीसैलिनेशन की तरफ जा रहे हैं। उसमें सिर्फ प्राइस का इशू है कि जो सारफ है उसको देनी पड़ेगी हमें, उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं कि वो कम से कम हो ताकि उनके ऊपर बर्डन ना आए। तो इंशाल्लाह कुछ ही अरसे में वो भी होगा। और भी बहुत सारी स्कीमें शुरू की गई हैं। ऑयल की जो बात की आपने, असल इशू ये है कि इस वक्त ऑयल जो है तेल दस्तयाब ही नहीं है और उसकी बड़ी वजह अगर उसको चेक किया जाए, देखा जाए तो फेडरल गवर्नमेंट की एक बहुत बड़ी नाअहली है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस बहुत कम थीं, अब भी कम है लेकिन एक वक्त ऐसा आया था कि बहुत ज़्यादा कम थी, उस वक्त इन्होंने खुद तो थोड़ा बहुत ज़रूर कोई ऑर्डर किया, लेकिन जो बड़ी कंपनीज़ हैं, ऑयल कंपनीज़ हैं जो यहाँ पे काम करती हैं, शेल, PSO, इसी तरह की दीगर जो कंपनीज़ हैं, उन सब ने कहा कि हमारे पास स्टोरेज कैपेसिटी भी है और हमें इजाज़त दी जाए कि हम लोग खुद इंपोर्ट करें। तो हमारी फेडरल गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त नहीं दी, जो ऑन रिकॉर्ड है। तो ये एक और बड़ी नाअहली इनकी कि ना खुद इन्होंने ज़्यादा वहाँ से ऑयल इंपोर्ट किया, ना ही इन कंपनीज़ को इजाज़त दी गई, जिसकी वजह से आज आप देख लें कि ऑयल प्राइसेस कम हुई हैं तो ऑयल जो है मिल नहीं रहा पेट्रोल पंप पर और बड़ा इश्यूज़ हो रहा है। और जब मिलेगा, आपका सवाल बिल्कुल सही था कि जो दीगर चीज़ों की कीमतें हैं वो
پروونشل گورنمنٹس کا کام ہے، لیکن جب ایک چیز ملے گی اس کا تبھی جا کے اثر پڑتا ہے ان قیمتوں پر. تو اس پر چیف منسٹر صاحب نے آلریڈی احکامات دیے ہیں. کمشنر صاحبان یا دیگر جو ہمارا ایک محکمہ ہے ان کو وہ اس پر کام کر رہے ہیں، اور میں آپ کے توسط سے سب کو یقین دلاتا ہوں کہ قیمتوں میں کمی لائیں گے، اور جو لوگ اس کا عمل نہیں کریں گے ان پر سخت ایکشن کیا جائے گا. سر ایک منٹ وہ آزاد وفاق تو ویسے کرونا سے نہیں پیپلز پارٹی سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن جو آپ نے نیب کے کچھ وفاق جو ہے کرونا سے زیادہ پیپلز پارٹی میں سندھ حکومت سے لڑنے میں انٹرسٹڈ ہے. یہ بات آپ کی درست ہے. جہاں تک آپ نے نیب کے افسران کی بات کی ہے، مجھے بڑا دکھ ہوا یہ خبر سن کے، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ وہ تمام اشخاص جو کہ کرونا وائرس کے مرض میں مبتلا ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دیکھیں، مجھے کوئی ایک بات بتا دیں کہ جو اپوزیشن کی مثبت ہو. جب بھی کوئی بات ہوتی ہے وہ ایک دم آ کر اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. ہمیں بہت احترام ہے اپنی اپوزیشن کے لیے، لیکن وہ بس ایک شروع ہو جاتے ہیں. جس طرح مرزا صاحب نے کہا کہ جو سوال ہم لوگ پوچھتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے، یا جو چیزیں اس وقت ہائی لائٹ ہوتی ہیں، وہ ان کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہ نئی نئی چیزیں سامنے لے آتے ہیں. نئی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی اصطلاح میں اس کو نئی چیز لے آتے ہیں. جس طرح آج کل وہ بہت زور دے رہے ہیں مختلف وہ ایشوز جو آپ ان سے یہ نہ پوچھ سکیں کہ بھائی آپ نے یہ آئل کا جو آیا ہے سلسلہ وہ کیسے ہوا. دیگر بہت ساری ایسی ایشوز ہیں کہ کووڈ پہ جو سیریسنیس ہونی چاہیے تھی فیڈرل گورنمنٹ کی، اس میں آپ نے اپنے فیڈرل گورنمنٹ سے پوچھا. یہ جو اسکینڈل بتایا چینی کا اور دیگر، اس پہ وہ کیا ان کا رہے، لیکن وہ ساری چیزیں وہ ڈائیورٹ کرتے ہیں. آپ بھی جب پریس کانفرنس وہ کرتے ہیں جس طرح آپ ہم سے پوچھتے ہیں، ہم تو آپ کے سب سوالوں کا جواب دیتے ہیں. آپ ان سے یہ پوچھ سکتے ہیں کہ ان ایشوز کا کیا ہوا. وہ ایسا ایشو ضرور لے آئے سامنے جو پہلے ڈسکس نہ ہوا ہو. یہ تو بہت سارے وہی ایشو مردے پرانے جو ہیں وہ لا کے بات کریں گے کہ صرف اپنی خانہ پوری کر سکیں. تو اصل جو ایشوز ہیں ان سے وہ بھاگتے ہیں، ان کو ایڈریس نہیں کرتے، ان کا جواب نہیں دینا چاہتے. تو ان کی باتوں کو اتنا سیریس نہ لیا کریں. آپ پتہ نہیں کیوں زیادہ سیریس لے لیتے ہیں ان کی بات. جی 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 قابل احترام پیپل پارٹی کے لاسٹ رونڈ میں شرجیل میمن صاحب ڈی سیلینیشن پلانٹ لگا بھی چکے تھے. اس کی فیزیبلٹی رپورٹ بھی تیار کر لی تھی، اور ایک کراچی سے وزیر اعظم عمران خان گلشن اقبال کی نشست سے کامیاب ہونے کے بعد انہوں نے اعلان کیا تھا کہ سب سے پہلا کام کراچی میں ڈی سیلینیشن پلانٹ لگاؤں گا. تو تینوں میں سے فیصلہ کرنے کون لگائے گا، آپ، شرجیل میمن یا عمران خان صاحب؟ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں. آپ نے شرجیل میمن صاحب کی بات کی تو انہوں نے اس کا اسٹارٹ لے لیا تھا. آج بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ایک چھوٹا پلانٹ لگا ہوا ہے جس کا پانی جو ہے وہاں پہ ملتا ہے کچھ لوگوں کو. لیکن جو ابھی خان صاحب نے جو اعلان کیا، اللہ کرے اس پر عمل ہو، کیونکہ کوئی بھی اگر یہاں پہ آ کر پانی پہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. اور فیڈرل گورنمنٹ اگر آتی ہے مور دین ویلکم اور موسٹ ویلکم، کیونکہ یہ ہمارا ایشو ہے اور یہ ان کا احسان نہیں، ہمارا حق ہے یہاں کے لوگوں کا کہ وہ آ کر اس میں کام کریں. اور انہوں نے جو اعلان کیا ڈی سیلینیشن کا وہ اس پر عمل کریں. لیکن جو میں نے آپ سے بات کی ہے وہ میں اس پر آپ کو عمل کر کے دکھاؤں گا انشاءاللہ. جی جی آپ نے کہا کہ جو ہے وہ وفاقی حکومت اس معاملے میں سنجیدگی نہیں لے رہی،
लेकिन कल तो वजीर आजम ने रो रो के कहा है कि अवाम संजीदा नहीं ले रहा। कल कहा है कि अवाम इस मामले को संजीदा नहीं ले रहा। बहुत बड़ा जो है वो डिजास्टर होने वाला है और उसने पेशेंट को भी कर दी। देखिए जुलाई और अगस्त में बहुत बड़े केसेस पड़ेंगे। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम हैं, लेकिन ये फैसला आपने करना है। आपके सामने हम लोग 26 फरवरी से हैं, 26 फरवरी से 27 फरवरी से चीफ मिनिस्टर सिंध मुराद अली शाह साहब ये दुहाई दे रहे हैं, ये बात कह रहे हैं माहिरीन की बातें सुनकर कि भाई इस पर एहतियात करें, हमने ये इकदाम लेने हैं, लेकिन उसको सीरियस नहीं लिया गया था। उस वक्त कहा जा रहा था कि ये तो सिर्फ एक मामूली सा फ्लू है, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है और इसको कोई ऐसा सीरियस न लिया जाए। अब वही कह रहे हैं, वही बात खुद कह रहे हैं कि जी ये कोई मामूली फ्लू नहीं है, ये कल की बात है जिसकी आप बात कर रहे हो, अब उसको सीरियस लिया जा रहा है। काश इसको उस वक्त सीरियस ले लिया जाता जब सिंध गवर्नमेंट कह रही थी, जब मुराद अली शाह साहब कह रहे थे कि इसको सीरियस लिया जाए, इस पर काम किया जाए, तो हम इस वायरस को फैलने से बचा सकते थे। क्योंकि ये वायरस, ये वबा हमारी मुकामी नहीं है, ये यहां से कोई ऑयल या गैस का कोई वो नहीं है कि जहां से फील्ड है जहां से ये बाहर आ रहा था। ये सारा बाहर से आया। जब पूरी दुनिया में इसकी तशवीश पाई जाती थी, यहां पे था, हमारी बॉर्डरिंग नेबरिंग कंट्रीज में था, तो हमें उस वक्त ये स्टेप लेने थे। लेकिन चले वो वक्त गुजर गया जब ये पॉइंट आउट किया गया। अगर उस वक्त भी मुराद अली शाह साहब की बात को सीरियस ले लिया जाता, एयरपोर्ट और बॉर्डर्स पर ये काम कर लिया जाता, तो जो लोग यहां पे आ भी चुके थे उनको ट्रेस करके, ट्रैक करके टेस्ट कर लिया जाता, तो इस चीज को हम रोक सकते थे। मुझे बताएं कि हमें तो फेडरल गवर्नमेंट के इदारे FIA ने बताया कि एक बॉर्डर से पाकिस्तान में 8,000 के करीब लोग इंटर हुए हैं, और जिसमें अगर 4 का डिजिट जो हमारा आइडेंटिटी कार्ड है सिंध का, उससे देखा जाए तो 1500 के करीब जो लोग हैं वो सिंध में आए हैं। इसी तरह 4,000 पंजाब में गए थे और इस दूसरे सूबों में गए थे। हम लोग उन 1500 लोगों तक ही पहुंचे, उनको टेस्ट किया, उनके सिम्टम्स, उनकी दीगर चीजें, उनके कॉन्टैक्ट्स लेके सब पर काम किया। मुझे बताया जाए क्या किसी और सूबे में यह काम हुआ? वो किस वजह से नहीं हुआ? मैं सूबों की जिम्मेदारी नहीं बता रहा हूं, इस वजह से नहीं हुआ कि फेडरल गवर्नमेंट से इसको सीरियस नहीं लिया गया। 26 को पहला केस होता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब 13 मार्च को पहली मीटिंग बुलाते हैं, 26 फरवरी की बजाय 13 मार्च को, और उससे पहले सिर्फ एक ट्वीट था उनका। इस ट्वीट एक उन्होंने कर दिया था, लेकिन ये ट्वीट से नहीं चलता, इसको रोका इस तरह नहीं जा सकता था। लेकिन अब वो वक्त गुजर गया। अब हमें एक लंबे अरसे के लिए इस वायरस के साथ चलना है। इसलिए इस वायरस से डरना भी है, इस वायरस से बचना भी है, और अल्लाह से माफी मांगनी है और दुआ करनी है कि अल्लाह मियां पूरी इंसानियत को इससे बचाए। तो चलें, अब उनकी समझ में आया है, लेकिन इस वक्त बहुत नुकसान हो चुका है। लेकिन अब भी अगर हम सही सिमत में जाएंगे, सब मिलकर काम करेंगे, तो बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। आप ये समझते हैं सही सिम जो है वो लॉकडाउन है एक बार फिर? जी, आप समझते हैं सही सिम जो है वो एक बार फिर लॉकडाउन है? देखें, मैं आपको अर्ज करूं कि लॉकडाउन जिस तरह कहा जाता है कि जी इस वजह से लगाया जाता है कि अपनी कैपेसिटी बढ़ाई जाए, अपनी फैसिलिटीज को इंप्रूव किया जाए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन यहां पे जो लॉकडाउन हम लोग कह रहे थे वो इस वजह से कह रहे थे कि इस वायरस को फैलने से रोक दें, फैसिलिटी अपनी इंप्रूव करें, जो भी हमारी हेल्थ की चीजें हैं उनको बेहतर करें। टेस्ट हमने किए, 80 के करीब हमारे पास कैपेसिटी थी, आज हम लोग 8,000 से ज्यादा टेस्ट कर रहे हैं। इसी तरह जो हॉस्पिटल में अगर कोविड के पेशेंट के लिए इतनी ज्यादा कहीं पे भी जगह नहीं थी, इस वक्त हम लोग 12,000 से ज्यादा पेशेंट के बेड मुख्तलिफ पूरे सूबे में हमारे पास अवेलेबल हैं, जिनको बढ़ाकर 20,000 तक इसी माह में इंशाल्लाह इंप्रूव कर दिया जाएगा।
چیف منسٹر صاحب نے بھی احکامات دیے ہیں اور منسٹر ہیلتھ اس پر بہت زیادہ کام کر رہی ہیں. تو جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اب لاک ڈاؤن تو اس کا حل نہیں ہے، وہ وقت ہم نے گزار دیا. اب احتیاطی تدابیر ہم نے اختیار کرنی ہے. مختلف شعبہ جات کو ظاہر ہے اب کام کرنا پڑے گا. ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہے کہ ہم معاشی طور پر، معاشرتی طور پر ایک پراپر لاک ڈاؤن لگا دیں. میں عرض کروں کہ ہم نے تو یہ بھی فیصلہ کیا ہوا تھا کہ اگر کوئی ایک ٹائم لمٹ ہو 2 ماہ کی، 3 ماہ کی، کہ اگر 3 ماہ ہم لاک ڈاؤن کرتے ہیں، 2 ماہ لاک ڈاؤن کرتے ہیں تو اس کو مکمل طور پر اس وائرس کو روک دیا جائے گا، تو ہم اس کی طرف ضرور جاتے. ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چیف منسٹر صاحب سے کہا کہ آپ کوئی ڈیولپمنٹ کا دیگر کسی جو ڈپارٹمنٹ ہے کسی میں کام نہ لیں، صرف ہیلتھ کو فوکس کریں. ہم ساری ڈیولپمنٹ روک دیتے، ہم پراپر لاک ڈاؤن کی طرف جاتے، پوری کوشش کرتے کہ جو لاک ڈاؤن سے متاثر ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر فیسیلیٹیٹ کریں، ان کے گھروں تک ہر چیز پہنچائیں. جو کاروباری لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں ان کا بھی ہم جو نقصان ہے اس کو بھی پورا کرنے کی کوشش کریں. اپنا سارا بجٹ ایک سائڈ پہ لگا دیں، لیکن 2 ماہ 3 ماہ اب اس کا حل نہیں ہے. اب ایک لمبا عرصہ ہے جب تک ویکسین نہیں آتی اور اللہ کی مہربانی سے یہ ختم نہیں ہوتا، دعاگو ہیں کہ یہ ختم ہو، تب تک یہ چلے گا. تو اب ہر شعبہ جات کو کھولنا پڑے گا، لیکن احتیاطی تدابیر کے ساتھ، اور اس کے لیے سب کو کہنا پڑے گا. اس پر عمل کیوں نہیں ہوا؟ لوگوں نے احتیاط کیوں نہیں لی؟ کہ جب ایک طرف سے بات آئے کہ جی اس کو سیریس نہ لیں، اس سے ڈریں نہ، تو پھر ہم کہیں کہ جی لوگ ہماری بات نہیں مانتے، تو لوگ کیسے بات مانیں گے؟ اگر چیف منسٹر سندھ اس کے لیے کہتا ہے تو لوگ کہتے تھے کہ جی ڈرا رہے ہیں. اگر چیف منسٹر ڈیلی آ کر ہیلتھ کی فگرز بتاتا ہے تو ہمارے یہاں کے اپوزیشن کے بھی اور دیگر جو ترجمان ہیں اور وفاقی وزراء ہیں وہ کہتے ہیں جی چیف منسٹر صاحب آ کے خبریں پڑھتے ہیں. یہ آنرشپ ہے، یہ ایک چیف ایگزیکٹو آف پروونس کی آنرشپ ہے کہ وہ ڈیلی آ کر اس پر بات کرتا ہے، کیونکہ ہم اس چیز کو سیریس سمجھتے ہیں. ہم نے اس کو لائٹ نہیں لیا، ہم نے اس کو فلو نہیں سمجھا، بلکہ ہم نے اس کو سیریس سمجھا. اس پر بھی ہم پر تنقید کی جاتی ہے. یہ خواجہ صاحب نے پہلی دفعہ بات کی ہے، پہلی دفعہ بات کی ہے یا کیا ابھی یہ حالات ہوئے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، وہ ایکٹیو ہیں، میرے لیے بڑے قابل احترام ہے خواجہ صاحب، لیکن ظاہر ہے اب کچھ نہ کچھ کرنا، خبروں میں رہنے کے لیے اس طرح کی چیزیں کی جاتی ہیں. تو ویسے ان کے لیٹر ہماری سر آنکھوں پہ، اس پر کام کیا جا رہا ہے، آلریڈی کام اس پر ہو رہا ہے. اس کی بجائے ان کو آج کل کے سیریس ایشو پہ بات کرنی چاہیے، کووڈ پہ بات کرنی چاہیے، اس میں کوئی سجیشنز دیں، وہاں پہ کوئی ایسا مسئلہ ہے تو کریں. یہ چیزیں تو وہ شروع سے کرتے آ رہے ہیں، مجھے وہ دن بتا دیں جب انہوں نے یہ بات نہ کی ہو. لیکن ہم لوگ ہر چیز میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہتری آ رہی ہے، کام ہو رہا ہے، کام کی ضرورت